اس پہ یقین، ایمان
ایمان کا جزو ہے. اس کے بغیر ایمان کامل تو کجا ایمان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، ذکر کیا گیا، پڑھا گیا، پڑھایا گیا، بتایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد کوئی 1000 کہے، کوئی 10,000 کہے، صحیح بات یہ ہے کہ آدمی گن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ کی نعمت کا یہ اصول ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ایک نعمت ہے، انعام ہے. کسی لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اخلاق کے بارے میں آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے نہیں. آپ کی سخاوت کے بارے میں جتنے ہمیں معلومات ہیں وہ انتہا نہیں ہے. آپ کے حسن و جمال کی انتہا نہیں ہے. میرے آقا کی پوری زندگی معجزہ ہے. ہم نے جب آپ کے لیل و نہار، صبح و شام، گفتار رفتار، خوشی غمی، مسکراہٹ اور غصہ، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس پہ نظر ڈالی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی نبوت کے بعد معجزہ نظر آئی، اور نبوت سے پہلے معجزات کے لیے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اور ارہاس نظر آئی. ربیع الاول کے حوالے سے جو کچھ آج ہو رہا ہے یا پہلے ہوتا ہے، اگر یہ اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ رب العزت جس طرح رمضان المبارک کا ذکر کیا ہے اس طرح ذکر فرماتے. جس طرح 4 عزت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے اس کا بھی ذکر کرتے. لیکن اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ زور دیا ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورت پہ زور نہیں دیا ہے، کیونکہ مقصد سیرت ہے. ولادت باسعادت سورت میں آتی ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ مبارک زندگی اس کا تذکرہ کر کے اس کو دین بنا دیا ہے. ورنہ جس طرح رب کائنات نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا، تو ربیع الاول کا ذکر بھی رب کائنات اس طریقے سے فرما سکتے تھے کہ یہ وہ مہینہ
مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن آیا، پیدا ہوا، ذکر نہیں کیا۔ رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، لیکن ربیع الاول میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو رب کائنات ربیع الاول کا بھی یہ مقام بیان کرتا۔ حالانکہ ربیع الاول بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی مکرم معزز مہینہ ہے کہ رمضان میں قرآن آیا، ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا، لیکن رب کائنات نے میرے آقا کی ولادت باسعادت اس سے کوئی باس نہیں کی، ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ اس امت تک قرآن جو سیرت ہے اس کا ذکر کیا۔ ہم حضور علیہ السلام والسلام کی ولادت باسعادت، اس کا طیب طاہر پاک مبارک معطر مزکا خوشی، ساری چیزوں کے ہم قائل، لیکن ان بدعات کے ہم قائل نہیں کہ 9 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 12 کو آپ کی وفات ہوئی۔ بزرگوں سے پوچھو، پہلے اس کا نام ہی 12 وفات ہوتا اور اس دن خوشی منائی جا رہی۔ اگر اس کا ثبوت کہیں ہوتا ہم بھی 9 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے۔ مقصد حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جس نے سیرت کو مان لیا اس نے صورت کو بھی مان لیا، وہ حضور علیہ السلام کا غلام بھی بن گیا، عاشق بھی بن گیا، دیوانہ بھی بن گیا، شفاعت کا مستحق بھی بن گیا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے، اور جو صرف ان چکروں میں رہا کہ ولادت باسعادت کو خوشی منا لینی، جس کا ثبوت نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ ائمہ، کہیں سے نہیں ملتا، اور سیرت کی بات آئے تو حضور علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار۔ دشمنی اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ عبادت کی جائے۔ تو حضور علیہ السلام کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نعرے لگانا، اور پھر آپ کی امت کے اولیاء اور بزرگوں کو حاجت روا، مشکل کشا، ان کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتیاں، 11ویں 12ویں، یہ سب سیرت کے روح کو قتل کرنے کے اقدامات ہیں۔ حضور علیہ السلام کا سچا غلام وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو اپناتا ہے۔ یہ چور دروازہ ہے کہ نام آئے تو ہاتھوں کو چومنا، جس کا ثبوت نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام سے، کسی صحیح روایت سے۔ جب عمل کی بات آئے تو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل ہے۔ میں تعصب سے بات نہیں کرنے لگا ہوں، میری عادت ہے دوسرے فرقوں کی میں تقریریں سنتا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اگر ان کا رد کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو ان کے نزدیک بڑے، ہمارے نزدیک
مسید کیوں نہ ہو، چاہے وہ جامع حاضر اور کہیں کا فارغ کیوں نہ ہو، ہم اس سے کچھ نہیں کریں، لیکن آپ انصاف سے بتائیں کتنی مشہور حدیث ہے کہ میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے، دین میں نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ یہ ہمارے بریلوی حضرات کبھی ان حدیثوں کی وضاحت کی ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اگر بریلوی حضرات کے عمل کو دیکھا جائے تو آدمی بدعت کو ثابت ہی نہیں کر سکتا، پھر بدعت ہے ہی کوئی نہیں، بدعت ہے ہی کوئی نہیں۔ بدعت وہ کام ہے جس کا حدیث سے ثبوت نہیں، صحابی سے ثبوت نہیں، وہ بدعت ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ ہے میرے صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ وہ صحابہ کرام گزرے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتے تھے بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کتنے ربیع الاول نصیب ہوئی ہے، زندگی کے بعد بھی کتنے نصیب ہوئی ہے، جو نام لے کے جیتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، پیغمبر اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کے رکھیں، دل سے انہیں جدا نہ کیا کریں۔ ان میں سے کسی نے یہ عید میلاد النبی نہیں منائی، عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری ہے عید، یہ الیوم اکملت لکم دینکم کو چیلنج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو چیلنج ہے۔ آپ نے عید الفطر کا طریقہ بتایا اور سنت بتائی، کیا چیز کھا کے جانا ہے، کیسے جانا ہے، آنے جانے کا راستہ کیا اختیار کرنا ہے، خطبے میں کیا کہنا ہے، پہلی دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، عید الاضحیٰ میں تکبیریں کیسے کہنی ہے، بتاؤ پورے دین کے ذخیرے میں عید میلاد النبی کا طریقہ کیسے منانی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے آپ نے کیا، کس طرح صحابہ کرام نے کیا۔ منہ نیچے کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ کوئی کہیں یہ طریقہ نہیں آیا تو مطلب ہے ہی نہیں۔ جنازے تک تفصیل حدیث میں آ گئی، بچہ پیدا ہو اذان کیسے دینی طریقہ آ گیا، 7ویں دن عقیقہ اور بال اتروانے وہ طریقہ آ گیا، بچے کا ختنہ کیسے کرنا ہے وہ طریقہ آ گیا۔ لیکن اتنی اہم چیز کہ ایک عید ہے، پھر نام میلاد النبی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، نہ قرآن میں ثبوت، نہ حدیث میں ثبوت، نہ صحابہ کرام میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، کسی کو خیال نہیں آیا۔ کیوں؟ اگر اس چیز کا ثبوت ہوتا، شریعت میں ہوتی تو ضرور خیال آتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی ربیع الاول میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور آپ کی صورت اور سیرت اس کے بارے میں ذکر کرنا، قائل ہونا، یہ ایمان کا جز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند چیزیں میں بیان کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ بیان کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو پہ دیکھیں، نظر ڈالیں، معجزات ہی معجزات نظر آتے۔ کرامت ولی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا ولی ایسا کام ہو جائے اس سے
جو آدمی کی طاقت نہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ ولی سے سرزد ہوتی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، لیکن ہر ولی کے لیے کرامت ہونی ضروری نہیں ہے۔ فلاں ولی ہے کرامت کوئی ہو جائے سونے پہ سہاگا، نہ ہو کوئی اس میں حرج نہیں۔ کیوں؟ قرآن نے ولی کی نشانی جو بیان کی ہے اس میں کرامت کا ذکر کوئی نہیں کیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس ایمان لائے گناہوں سے بچے، یہ ولی اللہ ہے۔ آگے زائد چیزیں ہیں، کسی کو عطا کر دے یا نہ عطا کر۔ اور معجزہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، جو نبی ہے اس کے معجزات ہیں، اس کا معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی عاجز کرنے والی چیز، کہ ایسا کام کہ عاجز کر دے وہ کوئی نہ کر سکے۔ آج دیکھو کتنی محنت ہوئی جہازوں پہ ہو رہی ہے، کتنی بلندی پہ جاتے ہیں، ایندھن ہے، پائلٹ ہے، ریڈار ہے، ٹیکر ہے، ایئرپورٹ ہے، سب کچھ۔ میرے آقا علیہ السلام کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مکہ سے اٹھایا بیت المقدس پہنچایا، بیت المقدس سے 7 آسمان عرش تک سیر کرا دی۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کتنا بڑا معجزہ۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا اگر تو نبی ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ اب یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ چاند اور 2 ٹکڑے اس کے، رب کائنات نے ان 2 کے بارے میں جب تذکرہ کیا قرآن میں تو اپنے جلال میں آ کے اپنی قدرت کا ذکر کر کے یوں فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے، سورج بہت مضبوط، چاند بہت مضبوط، دونوں اپنی ڈیوٹی کے پابند ہیں، دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ 2 ٹکڑے ہو جانا تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بجائے اللہ مضبوطی اللہ عطا کرے، لیکن جب مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا، آپ کا کام ہے انگلی سے ایسے اشارہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے، ایک کوہ ہرا کی ایک سائڈ پہ، دوسرا دوسرے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو۔ یہ ہماری معمولی عزت نہیں ہے، یہ ہمارا معمولی مقام نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں ہے، حقیقی بشر ہیں، آپ سے کوئی بشر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان کا یہ اعجاز، ان کا یہ معجزہ، انگلی سے اشارہ کیا، کوئی آلات نہیں، کوئی کمپیوٹر کا سسٹم نہیں، صرف انگلی کے اشارے سے۔ چیلنج ہے میرے آقا کی اس معجزے کی اہمیت کے مقابلے میں ساری کوششوں کو صرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر یہ ایسا معجزہ ہے کہ چونکہ مشرکین نے بھی دیکھا، اہل ایمان نے بھی دیکھا،
اور کئی علاقوں والوں نے اس معجزے کا ذکر نہ کیا حسد میں آ کے. کئی نے نہیں دیکھا کہ رات کا حصہ گزر چکا تھا، اور کئی ملکوں نے نہ ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد اور تعصب اور حسد کی وجہ سے. میں حدیث میں پڑھ رہا تھا اس معجزے کے بارے میں روایات میں تواتر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا. اپنے تو پہلے مانتے تھے، مشرکین نے کہا یہ جادو ہے. حالانکہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ ایک نظر بندی ہے. یہ جادو نہیں ہے، میرے آقا کا معجزہ ہے. اور قرآن کو یہ واقعہ اور سانحہ اتنا پسند آیا اللہ کو، قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد بھی یہ ساری سی ڈی سامنے ہے. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ہرا کے ایک سحر پہ، دوسرا دوسری سحر پہ. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. لیکن ملاوٹ کرنے والے جب ملاوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے نا کسی دکاندار کو، تو صرف مرچوں میں ملاوٹ نہیں کرتا ہے، پھر ہر چیز میں ملاوٹ کی وہ کوشش کرے گا. دودھ ڈالنے والے کو جب عادت دودھ میں پانی کی پڑ جاتی ہے، اس کے اثر اتنا برا ہوتا ہے خیانت کا کہ پھر ایمان میں بھی ملاوٹ شروع ہو جاتی، ہر چیز میں ملاوٹ شروع ہو جاتی. یہاں کئی لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے کہا میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند آپ کی گریبان میں آیا، ایک حصہ اس آستین سے نکل گیا، ایک اس سے نکل گیا. یہ کوئی جو ہے حقیقت وہی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. ایسا معجزہ ہے کہ سن کے دل ٹھرتا ہے، قرآن میں پڑھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، بیان کر کے فخر محسوس ہوتا ہے. پھر کئی لوگوں کو موقع ملا، عادت ہوتی ہے نا دین میں نئی بات گھڑنے کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، میرے آقا سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی نے نہیں جگایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، عصر کا ٹائم نکل چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نماز رہتی ہے. جی. سورج کو حکم دیا، سورج واپس آ گیا. پہلی بات یہ کہ میرے آقا آرام کریں، حضرت علی کی نماز رہتی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نمازیں ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے علم میں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہی ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ روایت سورج والی بالکل من گھڑت ہے. یہ کوئی آپ کا معجزہ نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ اپنی طرف سے یار لوگوں نے بنایا ہے. چاند کا جو معجزہ ہے وہ معمولی ہے، وہ معمولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے. جتنی بات ہے اتنی یہ اپنی طرف سے ملاوٹ کرنے والے ہم ان کے قائل نہیں ہیں. میرے آقا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے، اللہ کے پیغمبر بارش نہ ہونے کی وجہ سے سارے انسان بھی پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے. میرے آقا کا معجزہ ہے، ہاتھ اٹھائے، ابھی چہرے انور پہ نہیں پھیرے تھے تو بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا معمولی معجزہ ہے. بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ کھجور کی چھڑیوں سے بنائی گئی، پتوں سے بنائی گئی، پانی ٹپکنا شروع ہو گیا اور میرے آقا کی داڑھی مبارک پہ وہ پانی کے قطرے ظاہر ہو رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں. یہ میرے آقا کا معمولی معجزہ ہے. دوسرے جمعے تک اور بارش ہوتی رہی. وہی شخص آیا یا کوئی اور آیا،
عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ضرورت نہیں رہی. میرے آقا نے اس وقت دعا کی اللہم حوالینہ، اللہ ہمارے ارد گرد بھیج دو، اب ہم پہ نہ بھیجو. اللہ نے اسی وقت موسم کو سیٹ کر دیا. یہ معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں صحیح حدیثوں میں ملتے ہیں، ہم یہ کیوں نہ بیان کریں؟ اور من گھڑت اپنی طرف سے چیزیں بیان کرنا اس کے ہم قائل نہیں، یہ خیانت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ فرار اور دغا. غزوہ تبوک ہے جس کو قرآن مجید نے یہ لفظ دی ہے فی ساعۃ العسرہ، فی ساعۃ العسرہ. تنگی کی گھڑیاں ہیں، سواریاں تھوڑی ہیں، اسلحہ تھوڑا ہے، موسم گرمی کا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں. حکم آ گیا چلو غزوہ تبوک کے لیے. وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، امتحان کا امتحان ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اللہ کے پیغمبر سے عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر پانی نہیں ہے، سارے آپ کی یار پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں. اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی طرف منہ مبارک کیا. وہ منہ مبارک کے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے آقا جس طرف اپنا چہرے انور پھیرتے تھے اللہ آپ کی اداؤں کو سمجھ جاتے تھے. عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں بارش عطا فرما. پہلا سبق یہ مل گیا. صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر رہے ہیں کہ دعا کریں. میرے آقا مختار کل نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، متصرف الامور نہیں ہے، مدبر الامور نہیں ہے، بلکہ میرے آقا اس حاجت روا اور مشکل کشا کا در بتانے والے ہیں کہ تمام انبیاء نے بھی اسی در کے بارے بتایا. کوئی مچھلی کے پیٹ میں اس کو پکار رہا ہے، کوئی جنگلوں میں پکار رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں پکار رہا ہے، کوئی غزوات میں پکار رہا ہے، کوئی خوشیوں میں پکار رہا ہے، کوئی جدائیوں میں پکار رہا ہے. اور سب سے پہلے پکارنے والے آدم علیہ السلام ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی ہو جائے گی، فرمایا اللہم، ادھر ہی رابطہ کیا جدھر کرنا چاہیے. اے اللہ ہمیں بارش رحمت والی عطا کر. اللہ نے بارش رحمت والی عطا کر دی. یہ معجزہ ہے. ہمارے پاس تھوڑے معجزے ہیں بیان کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. آؤ کتنی چیزیں ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں. کبھی قرآن نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاید آپ نے پہلے یہ بات نہ سنی جو میں اب بیان کرنے لگوں، شاید نہ سنی تو اچھا تجدید ہو جائے. اے نبی ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے والا بنا کے بھیجا، خوشخبری ڈرانے والا، اور اسی طرح بچڑوں کو اپنے ساتھ ملانے والا بنا کے بھیجا. یہ تو ترجمہ ہے، آپ نے سنا. وسراجا منیرا، آپ کو ہم نے سورج روشنی کرنے والا بنا کے بھیجا. سورج آسمان پہ ہے، آپ دنیا میں ہیں. ایک سورج نہیں، لاکھوں سورج میرے آقا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. فقیر کی اس بات پہ غور کرنا. سورج کا قائل کون ہے؟ جس نے سورج کو دیکھا. بڑا بہترین آج سورج ہے، دھوپ چڑھی ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، دھند نہیں ہے. دیکھ کے کہا تو میرے آقا کیسے سورج ہے. سراجا
سورج کو دیکھ کے لوگ خوش ہوئے، اس سورج کو دیکھ کے خوشیاں موسم کی منائی ہے، صبح چلا ہے تو لوگ خوش ہو گئے، دن ہے، غروب ہوا تو رات آ گئی۔ مزہ تو اس سورج کا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سراجم منیرا۔ 1500 سال گزر چکے ہیں، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن ہم اس سورج کے حسن و جمال کے قائل ہیں۔ مزہ تو تب ہے نہ میرے باپ نے نہ دادے نے نہ آپ کے آبا و اجداد نے دیکھا، نہ میرے استاد نہ استاد کے استاد نہ استاد کے استاد نہ استاد کے استاد نے دیکھا، لیکن اس سورج کو ہم کہتے ہیں سراجم منیرا۔ ایسا سورج ہے کہ روشن کرنے والا ہے، اس کے حسن کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں، اس کے جمال کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، اس کے اخلاق کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، اس کے کردار کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کی صورت کا ذکر ہم کرتے ہیں، اس کی سیرت کا ہم ذکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جلائی نہیں، آپ سب عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، گویا اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا حسان بھی سچ کہتا ہے، جبرائیل بھی سچ کہتا ہے، قرآن بھی سچ کہتا ہے، لیکن حسان احسن منک لم ترکت عین۔ کسی کی آنکھ تب دیکھے، کوئی ماں تب جلے کہ میں نے اس جیسا کوئی حسین پیدا کیا ہو، ایسی عورت پیدا کی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پھر بیٹا جنم دے نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ، حسان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا بنایا نہیں تو دیکھو گے کیسے، ایسا پیدا نہیں کیا تو ایسا دیکھو گے کیسے۔ سراجم منیرا، اس سورج اور چاند کی قائل ہو دیکھ کے، لیکن یہ سراج ایسا ہے کہ دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے حسن و جمال کے تم قائل۔ اور یہ سورج بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہمارا محسن ہے، ہمارے لیے باورچی خانہ ہے۔ یہ نہ ہو تو آپ کی منجی اور گندم کیسے تیار ہو، آپ کے آم اور سنترے کیسے تیار ہو، لیکن اس سورج کو ہمارا کوئی تعارف نہیں، سورج میں شعور نہیں، نہ مجھے جانتا ہے نہ آپ کو جانتا ہے، نہ کبھی ہمارے لیے مبارک بھیجی ہے۔ قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا، ہم کہاں ہوں گے؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج بھی کل عدم ہو جائے گا، ستارے بھی کل عدم ہو جائیں گے، لیکن یہ سراجم منیرا، یہ سورج قیامت کے دن پہلے سے بھی زیادہ حسن و جمال والا ہوگا۔ مجھے بتاؤ سورج نے کبھی آپ کو مبارک دی ہو، چاند نے کبھی مبارک دی ہو نہیں، لیکن یہ سورج وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں کہا مبارک اس کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور 7 دفعہ مبارک ان کو جنہوں نے مجھے نہ دیکھا اور پھر ایمان لے آئے۔ کیسا سورج ہے کہ نہیں؟ نہ میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میرے باپ نے دیکھا، نہ میرے اساتذہ نے دیکھا، نہ ہمارے خاندان، نہ آپ کے خاندان، نہ کسی اور نے دیکھا، لیکن ان کو تعارف ہے غیبانہ کہ ہمیں مبارک دے رہی ہے کہ نہیں؟ سراجم منیرا، ایسا سراج، ایسا چراغ کہ روشنیاں کرنے والا ہے۔ آگے چلو، میرے آقا کا نام محمد ہے، احمد ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی یہاں کئی بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے میرے ساتھ یا مجھے ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں کچھ ٹائم نصیب کیا،
میں کہتا ہوں وہ جنت کی گھڑیاں ہیں جب آدمی مدینہ میں ہوتا ہے. دعا کرو اللہ بار بار ہمیں مدینہ کی زیارت کرائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز گنبد کو ان آنکھوں سے دیکھنا اللہ بار بار نصیب فرمائے. میرے آقا کا اسم محمد ہے, میرے آقا کا اسم احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاید آپ نے اس طرح بات نہ سنی ہو جس طرح فقیر اور یہ طالب علم بیان کرنے لگے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ, لک نہیں کہا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پہلے لگا کہا تاکہ میرے پیارے پیغمبر خوش ہو جائے. لیٹ نہیں کیا. وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ لَكَ نہیں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے بلند کیا آپ کے لیے, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ نے بڑے بڑے خطیبوں سے یہ بات سنی, ہم تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دنیا والوں کو رسول اللہ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سورت سناتے ہیں. لیکن اس بات کو اس طرح بھی آپ سوچیں کہ میرے آقا کا اسم اتنا بلند, اتنا بلند, اذان میں ہے, تشہد میں ہے, شہادت میں ہے, سب جگہ ہے, کلمے میں ہے. لیکن اس کو ایک اور انداز سے میں عرض کرنے لگا ہوں, آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا کہ میرے آقا کا نام ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا کہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مادہ حمد ہے. حمد, اور حمد کس کو کہتے ہیں یہ بات آپ نے بار بار سنی. الذی یذکر مرۃ بعد مرہ, بار 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 جس کا ذکر ہو, بار بار جس کا ذکر ہو اس کو کہتے ہیں محمد, اس کو کہتے ہیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا کے نام کا جو مادہ ہے وہ حمد ہے, اور حمد جہاں کہیں بھی ہے میرے آقا کا ساتھ ذکر ہو رہا ہے. آپ بے شک اس چیز کا تجربہ کریں. قرآن مجید فرقان حمید 30 پارے, ٹھیک ہے. معنی کے لحاظ سے اس کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, دوسرا سورہ انعام سے, تیسرا سورہ کاف سے, اور چوتھا شروع ہوتا ہے سورہ سبا سے. یہ قرآن کے 4 حصے ہیں معانی کے لحاظ سے. اسی لیے میری ماں سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابھی عائشہ صدیقہ سے, کہ حضور علیہ السلام والسلام کا اخلاق کیا تھا, تو میری ماں نے کیا فرمایا, کان خلقہ القرآن, کان خلقہ القرآن. اور مجھ سے آپ کا اخلاق پوچھنے والوں, آپ کی سیرت پوچھنے والوں, کان خلقہ القرآن, قرآن کی ہر سطر پہ, ہر لفظ پہ میرے آقا کا اخلاق تمہیں بکھرا ہوا نظر آئے گا. ہر آیت پیغمبر کا اخلاق بیان کر رہی ہے, سیرت بیان کر رہی ہے, کردار بیان کر رہی ہے. قرآن صاحب قرآن کے بغیر نہیں, اور صاحب قرآن قرآن کے بغیر نہیں.
اطمینان ہے کہ وہ ایک ہے، در در پہ نہیں جانا پڑے گا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو بڑا زبردست ہے؟ جس چیز کی ضرورت ہے وہی در ہے. رونا ہے، گر گرانا ہے، سجدے ہے، عاجزی ہے، مانگنا ہے، نظر و نیاز، منت منوتی. الہکم الہ واحد، وہ ایک ہی تمہارا معبود ہے. قرآن میرے آقا کی سیرت ہے. قرآن مجید قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، عدالت میں لے جانے کے لیے نہیں ہے، گھر میں الماری میں بند کرنے کے لیے نہیں ہے. جو کچھ قرآن میں ہے اس پہ عمل کرنا ہے. جب عمل کریں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، یہ محبت ہے. اب میں بتاؤں کہ میرے آقا کا نام محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حمد سے بنا ہے. تو قرآن کا اور صاحب قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، محمد احمد، اور ادھر الحمد ہے. پہلا حصہ شروع ہوا تو الحمد سے شروع ہے. ٹھیک ہے. سورہ انعام شروع ہوئی الحمد، حمد سے شروع ہوئی. تیسرا حصہ الحمد، چوتھا حصہ الحمد. قرآن کے 4 حصے ہیں. معنی اور تفسیر کے لحاظ سے کبھی یہ سوچا کیوں شروع ہوئی ہے الحمد سے 4 حصے؟ اس لیے کہ الحمد حمد سے ہے، اور محمد بھی حمد سے ہے، احمد بھی حمد سے ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اور یہ دعویٰ میرے اللہ کا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کیا. قرآن کا پہلا حصہ شروع ہوا تو الحمدللہ سے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ. دوسرا حصہ شروع ہوا تو الحمدللہ، ہر چیز کا پالنے والا بھی اللہ. الحمد محمد احمد. تیسرا حصہ شروع ہوا، حکومت صرف اللہ کی ہے، وہ بھی الحمد سے شروع ہوا. محمد بھی حمد سے، احمد بھی حمد سے، حمد بھی حمد ہے. اور چوتھا حصہ شروع ہوا قیامت کے دن میرے پیغمبر کی شفاعت ہوگی، لیکن مسنونہ ہوگی، شفاعت کاری نہیں ہوگی کہ زبردستی کوئی کسی کو اللہ سے چھڑا لے. لیکن وہ بھی شروع ہوا الحمد سے شروع ہوا، اس لیے کہ جہاں حمد ہے وہاں محمد بھی ہے، وہاں احمد کا بھی ذکر ہے، محمد کا بھی ذکر ہے. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. قرآن سے بڑا ذکر کہاں ہوگا؟ ناخوان کرتے ہیں، صحیح اگر کریں ٹھیک کرتے ہیں، نظم پڑھنے والے کرتے ہیں، مداح کرتے ہیں، شعراء کرتے ہیں، صحیح تعریف جو کرتے ہیں اس کے قائل ہیں. لیکن قرآن میں جتنی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی نے کی ہے. اور قرآن کس کا ہے؟ اللہ کی کلام ہے. تو پھر سب سے زیادہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. اور اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اور عبادت کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ما ولناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، کوئی عبادت اتنی نہ کر سکا نہ کر سکے گا. لیکن اللہ رب العزت کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیغمبر میں نے کبھی فرشتوں کو بھی نہیں کہا آرام کر لو، میں نے کبھی زکریا کو بھی نہیں کہا تھا، میں نے نوح کو نہیں کہا تھا، میں نے آدم کو نہیں کہا تھا. لیکن تو میرا ایسا بندہ ہے، عبادت کرنے والا ہے کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں قم اللیل الا قلیلا. تو میری رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اب میری خوشی کے لیے کچھ آرام بھی کر لیا کر. ما بدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. سینے چمن کو ناز تھا اپنی بہاروں پر، سینے
نظر نہیں آئے گا. اور میرے آقا کی دوسری چیز، اللہ نے جسم ایسا عطا کیا، اللہ نے جسم ایسا عطا کیا کہ دیکھنے والوں نے تبصرے کیے، تجزیے کیے، لیکن کہنا پڑا اس کے مثل ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی مثل ہم نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی مشابہت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور پھر میرے آقا نے جسم کا ذکر کیا اور جسم کو اہمیت اور عظمت دی، وہ اپنی مثال آپ. میرے آقا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کی روح مبارک نکلی. قرآن مجید نے ذکر کیا انک میت وانہم میتون. یہ موت ایسا میرا قانون ہے، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. اگر یہ عیب ہوتی تو میرے پیغمبر پہ موت نہ آتی، اگر یہ قصور ہوتا، کوتاہی ہوتی، کمی ہوتی تو میرے پیغمبر پہ کبھی موت نہ آتی. موت تو ایک اٹل فیصلہ ہے. انک میت وانہم میتون. پیغمبر آپ پہ بھی موت آنے والی ہے، سب پہ موت آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے. ہم تو دنیا میں موت کا جب ذکر آتا ہے پریشان ہو جاتے. ہو جانا چاہیے کیونکہ تیاری نہیں ہے، لیکن اگلی اگر تیاری ہو تو جو اگلی برزخ والی زندگی ہے پتہ ہے اس میں جنت کی جھلک بھی ہے، اس میں دوزخ کی جھلک بھی ہے. اگر ہو گیا کامیاب تو جنت کے مزے ہیں برزخی زندگی میں، اور اگر ناکام ہو گیا خدا نخواستہ اللہ محفوظ کرے تو پھر جہنم کے اس میں جھلک موجود ہے. موت جب آتی ہے نا، انسان کی روح نکلتی ہے. یہ روح جب نکلتی ہے، حدیث میں آتا ہے تو مومن کی روح نکلتی ہے اس طرح جس طرح پرندہ پنجرے سے نکل کے باہر جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. تو مومن کی روح نکل کے کوئی نہیں دیکھتی کہ بنا علاقہ ہے بس جا رہی ہوں. اگر وہ مومن ہے اتنی تیزی سے نکلتی ہے، اتنی تیزی سے نکلتی ہے کہ جا کے اس کا صدا فرش محلہ کے سامنے سجدے میں جھک جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے، سارے پریشان ہیں، وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے آڈر ہوتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آجا لوٹ کے میرے پاس، تیرا اصل ٹھکانا یہ ہے، وہ تو تیرا عارضی ٹھکانا تھا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر یہ بات ہم سمجھ لیں تو موت سے ہمارا پیار ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتے ہیں اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند سمجھتے ہیں. تو میرے آقا پہ موت آئی. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. روح چلی گئی علیین میں، علیین میں بہاریں ہی بہاریں ہو گئی، اور جذب اثر مدینہ منورہ میں رہ گیا. اور جذب اثر کی قیمت اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کتنی بڑی قیمت رکھی ہے کہ زندگی میں فرما دیا میرے پیارے پیغمبر ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. یقین کرنا نہ وقت ہے، چھوٹا سا دین کا خادم ہوں، نہ اس طرح اجازت ہے، ورنہ میرا جی چاہتا ہے ہر وقت میں یہ ورد کرتا رہوں ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا بھی ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ کیوں جنت کا ٹکڑا ہے؟ میرے آقا کا جذب اثر رہا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اسی وجہ سے وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا ہے. کہیں روح یہ نہ کہے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جنت میں پہنچ گئی، جسد جنت میں نہیں پہنچا ہے. مدینہ مدینہ ہے لیکن جنت تو نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا میں مدینہ کو جنت بنا دوں گا تاکہ روح بھی جنت میں ہو اور جسم بھی جنت میں ہو. وہ علیین میں ہے، یہ مدینہ میں ہے. اور کہنا پڑا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا باب ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. اللہ عمل